کون سا ذکر کرے؟ وہ ذکر کرتے ہیں جو حضور کو پسند آیا، جو ذکر حضور کی بارگاہ میں مقبول ہوا، جسے ہم قصیدہ بردہ شریف کہتے ہیں، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ اس کے لکھنے والے حضرت علامہ مولانا شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں شرف الدین بوصیری علیہ رحمہ کے حالات و واقعات میں بڑی پڑھی لکھی شخصیت، علمی شخصیت حضرت شرف الدین بوصیری کی ذات ہے، اور جو علم والا آدمی ہوتا ہے وہ بیمار بھی ہو جائے نا تو خالی نہیں بیٹھتا، علم کا شوق، علم کے مسائل، علم کی باتیں، اسی پر وہ غور و فکر کر رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ پر فالج نے حملہ کر دیا۔ فالج کا حملہ ہوا، جسم کا ایک حصہ تھا کہ جس نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ شرف الدین بوصیری گھر میں ہیں، اپنے بوڑھے ہو چکے ہیں۔ خیال فرمایا کہ میری جو حالت ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے گھر والے مجھ سے بیزار ہو جائیں۔ اپنا کپڑے وغیرہ کچھ سامان اٹھایا، جنگل میں آ گئے، جنگل میں بسیرا کر لیا، رہنے لگ گئے جنگل میں۔ ایک درخت کے نیچے بستر لگا دیا۔ اب سوچتے ہیں کہ کیا کروں، پین اور کاغذ ہاتھ میں ہے، حضور کی محبت میں یہ قصیدہ لکھا، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم، پورا قصیدہ لکھ دیا۔ ایک رات جب سوئے حضور نے کرم فرمایا، اور ایسا کرم فرمایا کہ شرف الدین بوصیری دیکھتے ہیں کہ وہ پیارے مصطفیٰ کی محفل میں موجود ہے۔ محفل لگی ہوئی ہے، سارے غلام موجود ہیں، حضور بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر! حضور خواب میں شرف الدین بوصیری کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا بوصیری، ہماری محبت میں جو تم نے قصیدہ لکھا ہے وہ ذرا سناؤ تو ہمیں۔ اللہ اکبر! دیکھا میرے آقا ایک ایک غلام کو جانتے ہیں، وہ کیا لکھتا ہے کیا نہیں لکھتا میرے آقا اس سے بھی واقف ہے۔ شرف الدین بوصیری کھڑے ہو گئے، قصیدہ پڑھنے لگ گئے، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ باصوفیہ کہتے ہیں شرف الدین بوصیری فرماتے ہیں میں جب قصیدہ پڑھ رہا تھا تو حضور علیہ السلام قصیدے پہ جھوم رہے تھے۔ اللہ اکبر! قصیدہ مکمل ہو گیا، حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے، جس جگہ پہ فالج ہو گیا تھا اپنے دونوں پیارے ہاتھ حضور نے اس حصے پر پھیر دیے، مسح فرما دیا۔ شرف الدین بوصیری فرماتے خواب میں فالج کا اثر ختم ہو گیا، حضور نے چادر مبارکہ اپنے شانوں پر سے اتاری اور شرف الدین بوصیری کو اڑا دی۔ شرف الدین بوصیری جب نیند سے بیدار ہوئے، کیا دیکھا فالج کا اثر بھی ختم ہے، اور سرکار نے جو چادر خواب میں اڑائی تھی وہ جسم ناز پہ موجود تھی۔ اللہ اکبر! شرف الدین بوصیری صبح اٹھے، راستے میں جا رہے ہیں، سامنے سے ایک اور شخص، میں نے کہا نا کس لباس میں کون ہو کیا خبر ہے، شرف الدین بوصیری سے ملاقات ہو گئی۔ کہنے لگے بوصیری، سنا ہے کہ تم نے حضور کی شان میں قصیدہ لکھا ہے، ذرا ہمیں سناؤ تو صحیح۔ اب جو لوگ حضور کو خواب میں دیکھتے ہیں نا، دیکھو خواب دیکھنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس کو بیان کرنا ہمارے اختیار میں ہے۔ جو لوگ دیکھتے ہیں خواب میں حضور کو، بہت سارے بزرگ ایسے کہ جو چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، اپنے معاملات کو وہ سیکریٹ رکھتے ہیں۔ شرف الدین بوصیری اسی طرح خاموش ہو گئے، کہنے لگے کون سا قصیدہ، کہاں کا قصیدہ؟ انہوں نے کہا بوصیری، جب تم خواب میں حضور کو قصیدہ سنا رہے تھے نا، تم کیا سمجھتے ہو تم اکیلے تھے؟ ہم بھی اس محفل میں موجود تھے۔ اللہ اکبر! پھر انہوں نے قصیدہ بردہ شریف کے 2-4 اشعار بھی سنا دیے۔
شرف الدین حضور شرف الدین بوسری دنگ ہو گئے. آؤ وہی ذکر کرتے ہیں کہ جو حضور کو پسند آیا, مل کر کے کرتے ہیں, سب مل کے پڑھو. مولایا صلی من ابدا علی حبیب. اتنے بیٹھے ہو, اتنے یہاں سے وہاں تک بیٹھے ہوئے ہو, یہ آگے والوں کی آواز آ رہی ہے. اب آگے والے خاموش ہو جائیں, جتنے پیچھے بیٹھے ہیں میں دیکھوں گا. پڑھے میرے ساتھ پیچھے والے. مولایا صل. اب آگے والے شروع ہو. حبیبی کا خیر الخلق کلہم مولایا صل دائما ابدا علی حبیب. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا ابدا علی حبیب. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي أبدا على حبيب. یا اکرم الخلق ما لی من اعوذ به سواک عند حلول الحادث العمام مولاي صل ابدا على حبيب. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي على حبيب خلق کلہم. بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا